السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، دعا کے آداب میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے دعا کے بارے میں؟ دیکھیے، دعا کے آداب میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کے لیے مستحب ہے، افضل ہے کہ وہ پہلے وضو کر لے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کی تعریف بیان کرے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے، پھر تمام لوگوں کے لیے دعا کرے۔ جیسا کہ ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے صحیح بخاری کے اندر حدیث دیکھ سکتے ہیں 4323 پر، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2498 پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے کہنے پر ان کی مغفرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوائی، اس کے بعد وضو کیا، اس کے بعد ان کی مغفرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کے بھی مختلف مقامات پر دعا کیے ہیں۔ اسی طرح سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مسٹیک پر، ایک خطا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی اور فرمایا کہ اے اللہ، میں خالد کی اس فعل سے بیزار ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4339 پر اور 6341 پر، اور راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر ہاتھ اٹھا کر کے بھی دعا کیے ہیں، اس لیے مختلف مقامات پر ضرورت ہے تو آپ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا اجتماعی طور پر مانگی جاتی ہے، یہ مانگنا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 593 پر، المسکات میں حدیث نمبر 931 پر، اور اس کی سند حسن ہے۔ اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھی، پھر اپنے لیے دعا کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے فرمایا کہ مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند کیا ہے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مانگو تم کو دیا جائے گا۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے، جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اپنے لیے دعا کرے اور تمام لوگوں کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح سے دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں، کس کس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اس بارے میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، رات کے آخری تہائی حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1145 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 758 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اذان اور اقامت کے دوران دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا خوب دعا مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 427 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اس کے قریب ہوتا ہے، لہٰذا کثرت کے ساتھ سجدے میں دعا مانگا کرو۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 482 میں۔ اسی طرح سے جمعے کے دن خطبے سے نماز کے اختتام تک کے درمیان وقت دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے، اس لیے اس درمیان بھی دعا کرنی چاہیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 853 میں۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن آخری گھڑی یعنی عصر کے بعد مغرب تک میں، عصر کے بعد سے مغرب تک میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے الموطا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 109 اور حدیث نمبر 239 پر، اور اسی طرح سے اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اسی طرح سے سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1046 پر اور سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 491 پر ہے، اور اس کی سند بھی حسن ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کے یہ تمام اوقات قبولیت کے ہیں۔ اس میں خصوصی طور پر غور و فکر کر کے پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، ہاتھ اٹھا کر کے بھی دعا مانگیں، سجدے کی حالت میں بھی دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔